ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ سابقہ امتوں کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں 3 افراد تھے. وہ سفر پر نکلے، سفر کرنے کے لیے سفر پہ جا رہے تھے. اچانک تیز رفتار سے بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی. جب پناہ لی تو بارش اور شدید تیز ہو گئی، تیزی سے برسنے لگی. پھر کیا ہوا کہ ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کے دھانے پر آ کر لگ گئی. غار کا جو دروازہ تھا بند ہو گیا. اب یہ پریشان ہو گئے کہ باہر نکلے تو کیسے نکلے، کوئی راستہ نہیں ہے. ان لوگوں نے 3 جو تھے بڑی کوشش کی، اپنے جانتے محنت کی، لیکن غار کا جو دروازہ تھا کھلا نہیں. وہ پریشانی سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے. مشکلات میں جب پھنسے تو نڈھال ہو گئے. اب کرے تو کیا کریں؟ تو تینوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہم لوگ اپنی وہ نیکی یاد کریں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کی اور اس نیکی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں. تو ایک ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ مالک تو جانتا ہے کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن میں جب بھی گھر آتا تھا، دودھ دوہتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا. لیکن ایک دن میں آیا تو میں نے کیا منظر دیکھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، والدین سو گئے تھے. تو میں نے اسی اپنے معمولات کے مطابق دودھ بکری سے نکالا، والدین کے پاس لے کے گئے تو دیکھا والدین سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل ہو جائے گا. میں ساری رات وہیں پہ کھڑا رہا. میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے بچے کو دودھ نہیں دیا. میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا. مالک تو جانتا ہے یہ عمل میں نے صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں واقعی قبول ہوا ہے تو اس کے صدقے سے اس غار کے پتھر کو سرکا دے. جو ہی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، ہاتھ پھیرا بھی نہ تھا کہ غار کا جو پتھر تھا تھوڑا سا سرک گیا، آسمان نظر آنے لگا. ان کی جان میں جان آئی کہ اب تو آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اتنا نہیں سرکا تھا کہ یہ باہر نکل سکتے تھے. تو پھر ایک دوسرے نے ہاتھ اٹھایا. مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق ہو گیا تھا، اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں اس پہ غلبہ پانا چاہتا تھا. پھر زندگی میں وہ لمحے بھی آتے ہیں کہ میں نے غلبہ پا لیا، لیکن جو ہی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ لڑکی کیا آواز دیتی ہے، قال انی اخاف اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر جا اور پیچھے ہٹ جا. تو مالک میں نے تیری رضا کے لیے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا تھا، تجھ سے خوف کھا کر میں پیچھے ہو گیا تھا. واقعی اگر میرا عمل قبول ہوا ہے تو غار کے پتھر کو ہٹا دے. تھوڑا پتھر اور سرک گیا. پھر اسی طرح تیسرا سوال کرتا ہے، مالک تو جانتا ہے کہ میرے گھر پہ مزدور کام کر رہے تھے اور جب مزدوری کا وقت آیا تو میں نے سب کو مزدوری ہاتھ پہ رکھی، لیکن ایک مزدوری نہ لے سکا اور چلا گیا. تو میں نے جو اس کی مزدوری تھی اس سے کاروبار کیا. کاروبار میں کافی برکت ہوئی، بکریوں کا ریوڑ لگ گیا، گائے کا کھٹال لگ گیا، کافی ساری زمین جائیداد ہو گئی اس کی کمائی سے. کافی عرصہ سال کے بعد جب وہ لوٹا تو وہ کہتا ہے کہ میری مزدوری مجھے دو. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ تمہارا ہے. تو وہ کہتا ہے تو مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیری مزدوری سے سارے اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، اس سے میں نے کاروبار کیا تھا. تو وہ خوشی خوشی سارا کچھ لے چلا گیا، ایک بکری بھی نہیں چھوڑا. تو کہتا ہے کہ مالک وہ تو ایک بکری بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے گیا اور میں نے اس کو تیری رضا کے لیے جانے دیا. اگر واقعی میرا بھی یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو غار کا دروازہ کھول دے. غار کا پورا دروازہ کھل جاتا ہے. تو میرے دوست ہم نے بھی تو زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو،
صرف اور صرف رضائے الہی مقصود ہے، تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ وہ تو سابقہ امت تھی، بنی اسرائیل کی امت تھی، ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں آواز دیتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو وہ تو پکار رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تو پلٹ کے آئے گا تب نا، تو پلٹ کے آ جا، اپنے گھر میں ہی اڑ جا، مجھے منانے کی کوشش کر، میں مان جاؤں گا۔ میرے دوستو، اگر ہماری بھی زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو دعا کو نہ چھوڑیں۔ اس لیے دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔